رواہ البخاری فی کتاب العلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر کچھ اہم باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب العلم، جہاں علم کا بیان وہاں پر ذکر کیا ہے، جس بات کی علامت ہے کہ یہاں علمی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس حدیث کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد ضرورت پڑ جائے علمی حلقہ میں بیٹھنے کے لیے، یا درس و تدریس کے لیے، یا واعظ و نصیحت کے لیے، یا علمی باتیں لوگوں کو بتانے کے لیے، یا قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے اگر ضرورت پڑ جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور کسی دنیاوی مقصد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا اور مغرب کے نماز کے بعد سونا منع ہے۔ اب یہاں پر عام طور پر سماج معاشرے میں جہاں بہت ساری برائی ہے، ان میں سے ایک برائی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آج مسلمانوں کا اور سماج کا ایک کلچر بن گیا ہے کہ عشاء کے بعد کافی دیر تک لوگ بات چیت میں لگے رہتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھتے ہیں، کوئی موبائل دیکھتے ہیں، کوئی واٹس ایپ دیکھتے ہیں، اور 12-1 بجے سوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب 12-1 بجے سوئے گا تو فجر میں کیسے آئے گا؟ آج ماحول بالکل بدل گیا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، دن کو کام و کاج کے لیے بنایا ہے۔ اور دوسری بات نبی کی حدیث ہے کہ عشاء کے بعد بات چیت کرنا منع ہے، کوئی دنیا بات نہیں کرنا، ڈائریکٹ عشاء کی نماز ہوئی جا کے سو جائے اور فجر میں تہجد کی نماز کو اٹھے۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، اللہ کے نبی کا یہی معمول تھا۔ تو یہاں امام بخاری یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ اگر علم سیکھنے کی ضرورت کبھی پڑ جائے، روزانہ نہیں، ڈیلی نہیں، کبھی کبھی عشاء کے بعد، تو بتایا جا سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے آخری صحابی فوت ہونے والے قول اس کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ دیکھو حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہم لوگوں سے کہنے لگے، سنو آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم باتیں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ کیا وحی آئی ہے؟ سنو آج کی رات کے بعد سے 100 سال تک جو زمانہ آئے گا، یہاں سے لے کر 100 سال کے بیچ تک ابھی جو انسان دنیا میں موجود ہے، چاہے کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، 100 سال کے بعد یہ انسان نہیں رہے گا، سب کے اوپر موت آ جائے گی۔ اب کیا مطلب؟ موت آ جائے تو اس کے بعد انسان ہی ہوگا؟ نہیں، ابھی یہ جو نئی نسل ہے نا جو سامنے موجود، یہ نسل ختم ہو جائیں گے، اب نئی نسل آئے گی، یہ کہنے مطلب۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق جب اللہ کے نبی بیان فرما رہے تھے، سن 10 ہجری کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے، اور ان کے چند مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ دیکھو تو 100 سال اگر جوڑا جائے تو 10 ہجری سے لے کر 100 سال کتنا ہوتا ہے؟ 110 ہجری۔ چنانچہ 110 ہجری میں سب سے آخری صحابی جو وفات پانے والے، انتقال کرنے والے کون ہے پتہ ہے؟ بولیے، نہیں معلوم؟ سب سے آخری صحابی وفات پانے والے ابو طفیل عامر ابن واسلہ، یاد رکھنا ابو طفیل، اتنا تو یاد رہے گا نا۔ یہ قبیلے دوس کے ہیں، یہ وہی قبیلہ ہے جن قبیلے کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، مشہور صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو حدیث میں کافی مہارت حاصل تھی، نبی کی سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے اور لوگوں تک پھیلانے والے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبیلے دوس کے تھے، اور یہ ابو طفیل رضی اللہ عنہ قبیلے دوس کے تھے۔ سن 110 ہجری میں کوفہ کے اندر، کوفہ نہیں بلکہ مکہ کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی صحابی زندہ نہیں رہے۔ یہ تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، عشاء کے بعد علمی بات کرنا جائز، علمی بات، دین کی بات ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عشاء کی ایک نماز عتمہ بھی ہے، اس حدیث میں عتمہ، عشاء کی نماز کو عتمہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز سے زیادہ مشہور ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی سب سے آخری صحابی کون وفات پائے، یہ۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی
کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے دین سیکھنے کی تو کوشش کرے کہ دن میں کوئی وقت نکالے، عشاء کے بعد نہیں، لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے عشاء کے بعد تو اس مقصد کے لیے جائز ہے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ جو میں نے پیش کیا۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔